قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات ہم سنتے ہیں اور تراویح میں یہ آیات بھی گزری، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آیات بھی بار بار سنتے رہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو ایک رات میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے۔ اب اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کے ساتھ کہ ہمارا جو ایمان ہے اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو ایک طرف ایک مہینہ اور ایک رات، اور دوسرا ہم جانتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے جو اس وقت کی ایک ضرورت ہوتی یا ایک اس وقت ایک گائیڈنس درکار ہوتی، اس کے تعلق سے قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے 3 لیول ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کلام کو کلام فرمایا اور اسے اپنے پاس لکھ دیا فی لوح محفوظ، اور یہ سورہ بروج کے آخر میں آتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک کتاب اس میں محفوظ ہے۔ تو پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا اور ساتھ ساتھ لکھ بھی دیا۔ دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے جو میں نے آیتیں پڑھی، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی بار پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، کہاں؟ بیت العزہ پر، اور اس کا ذکر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سے ملتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا قرآن مجید کا رمضان میں نازل ہونا اور شب قدر میں نازل ہونا، کہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اترا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رکھی ہے، اس کا نام ہے بیت العزہ۔ ایک اور ہے بیت المعمور، کہیں آپ لوگ اس میں کسی سے مکس نہ ہو جائے، بیت المعمور الگ ہے، جس کا ذکر سورہ طور میں آتا ہے، والبیت المعمور، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 7 آسمانوں کے اوپر تمہارا جو کعبہ ہے، بالکل اس کی سیدھ میں 7 آسمانوں کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، اسے کہا گیا بیت المعمور۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پر ہر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کا طواف کرنے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے وہاں داخل ہوتے ہیں البیت المعمور میں، اور زندگی میں اگر ایک مرتبہ کسی فرشتے کی باری آ جائے دوبارہ کبھی نہیں آتی، اور یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے یہ اس وقت کی عمر کی بات ہو رہی ہے، کتنے اللہ کے فرشتے ہیں۔ ایسا تو میں بتایا، بس یہ چاہ رہا تھا کہ والبیت العزہ الگ رکھے ذہن میں، تو یہ جو قرآن کا نزول ہے یہ بیت العزہ میں ہوا، دوسرا سٹیج یہ ہو گیا۔ تیسرا سٹیج وہ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں موقع کی مناسبت سے جبریل علیہ السلام بیت العزہ سے قرآن مجید کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا کرتے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو توڑ کے اتارا ہے، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر کر پڑھانا سکھا دیں۔ ایک ساتھ پورا اترتا سب کے لیے سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا مشکل ہوتا، تو ٹھہر کے اترا، موقع کے حوالے سے گائیڈ لائن آتی گئی تاکہ مسلمان اس کو آہستہ آہستہ پڑھ بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں اور اس کو اپنا بھی سکیں۔ تو یہ قرآن کے نزول کے بارے میں ایک اہم بات تھی۔ اسی طرح میں نے کل ایک بات کی تھی، ذرا اس پہ ایک تنبیہ کر دوں۔ میں نے کل ایک بات ذکر کی تھی کہ رمضان کو ہم اور آپ صرف اور صرف روزے کے ساتھ جوڑ کے نہ رکھیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی کوئی اہمیت کم ہے، نہیں، یقیناً اس مہینے کی اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں اور آپ اس سے زیادہ جو اس رمضان کے مقاصد ہیں ان تک پہنچنے کی ہماری اور آپ کی فکر ہو، جذبہ ہو۔ تو ایک عالم دین بڑی اچھی مثال دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور انسان اپنی نیکیوں میں بیش بہا اضافہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو ایک سونے کے اسٹور میں داخل کروا دیا جائے اور کہا جائے جو چاہو لے لو، آپ وہاں جائیں اور سونے کو دیکھ کر بس واپس آ جائیں۔ بولے جناب میں نے دیکھنے پر ہی کفایت کر لی، تو کیا خیال ہے؟ لوگ آپ کی سمجھداری پر سوال اٹھائیں گے، کہیں گے اس کو آپشن دیا گیا تھا کہ جو چاہو لے لو اور سونا، اور آپ جا کر جناب دیکھ کر آ گئے کہ بس میں نے دیکھ لیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو یہ مراد ہے اس میں۔ باقی ایک عملی نصیحت یہ ہے کہ ایک اپنے لیے نا چیک لسٹ ضرور بنا دیں۔ چیک لسٹ کیا ہو کہ میں نے 1 سپارہ یا 2 سپارے روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ کسی بھی ٹائم میں نے یہ سونا نہیں جب تک کہ یہ اپنی روٹین پوری نہ کر لوں۔
اسی طرح ایک اور چیک لسٹ یہ ہے کہ تراویح کے معمول کو اپنی ایک عادت بنانی ہے. اس سے پہلے افطار پارٹیاں وغیرہ میں چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی اگر دعوت دے رہا ہے بہت ضروری تو تراویح کے بعد کہہ دیجئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جب تراویحوں میں سے پہلے اگر دعوت کی پارٹیاں ہوں تو جس طرح کے کھانے ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر تراویح میں کھڑا ہونا تو ممکن نہیں ہوگا. یا پھر تراویح میں آپ یہ بول رہے ہوں گے امام صاحب جلدی جلدی رکوع کریں, سجدہ کریں, ہاں اللہ انہیں جزائے خیر دے, آج تیز پڑھا دیں تو کیا بات ہو جائے, تو پھر وہ پھر نیت خراب ہو جاتی ہے. تو خیر کم از کم یہ دو چیزوں کی نا اپنی ایک نیت بنائیں کہ انشاءاللہ کم سے کم قرآن مجید کو پورا پڑھنا اور قرآن مجید کو پورا سننا, اس کا ایک اہتمام میں کروں. باقی انشاءاللہ جو جو نیکیاں اس کی توفیق ملتی جائے. اچھا جی, آج ہم نے الحمدللہ تیسرے سپارے کی تلاوت مکمل کری اور چوتھا سپارہ آپ کا شروع بھی ہو گیا. تو اس کے اندر سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہے, اور پھر سورہ آل عمران ہے. آغاز ہوتا ہے آیت الکرسی سے تیسرے سپارے کا. آیت الکرسی کے بارے میں سبحان اللہ ایک عظیم حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی ابن کعب جن کا نام تھا اور ان کی کنیت تھی ابو المنذر, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا, اے ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ سب خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابی یہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ آیت الکرسی, یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بظاہر ہمیں لگے گا کہ جیسے مجھے آپ کو یہ بات پتہ تھی تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اس طرح سے ہاتھ مارا اور کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر, مبارک ہو تمہیں یہ علم اے ابو المنذر, یہ ان کی کنیت تھی. یعنی یہ علم تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت کرسی ہے, بڑا ہی زبردست تمہیں یہ بات پتہ ہے, بڑی پتے کی بات تم جانتے ہو. اب آپ غور کریں, اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ اندازہ لگایا کہ یہ والی آیت ہے؟ پورا قرآن ہے, 6000 سے اوپر آیتیں ہیں, کیسے انہوں نے اندازہ لگایا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ تھا کہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت, سب سے زیادہ کمپریہنسو آیت, جس کے اندر توحید کے تمام مضامین ذکر ہیں, جس میں ہمارے رب کا سب سے بھرپور اور کمپلیٹ تعارف موجود ہے, وہ یہ آیت کرسی ہے. اور قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کا تعارف کراتا ہے, اور اللہ کا تعارف سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے اسماء میں, اس کی کسی چیز میں کوئی شریک نہیں. تو یہ ان کی جو فہم تھی جو انہیں اس جواب تک لے گئی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی. اور ان کی ایک اور بڑی خوبصورت منقبت ہے, یعنی ایک بڑی خاص فضیلت ہے جو اور کسی صحابی کے بارے میں اس طرح نہیں ملتی. اور وہ کیا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. اب دیکھیں فوراً سے ہر ایک کا ذہن کس طرح جا سکتا ہے اس بات کو سن کے, ان کا ذہن کیسے گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کے یہ بات کہی؟ او سمان اللہ, اللہ کا فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ بات کہی. تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے رب نے میرا نام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھائیں. تو یہ بہرحال بہت بڑے قرآن کے عالم بھی تھے, اور آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں جو تراویح کا عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے جاری کیا. کچھ لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں حضرت عمر نے تراویح شروع کرائی, غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا آغاز کیا تھا. پھر اس خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے رحیم و شفیق تھے, تو پھر آپ نے اس کو جاری نہیں رکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی سنت کا دوبارہ احیاء کیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جب اس کے اندر ائمہ کو چنا تو تمیم الداری بڑے زبردست قاری تھے, اور ابی ابن کعب, ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں مسجد نبوی کے مصلی میں تراویح پڑھائیں. بہرحال تو یہ آیت کرسی جو ہے اس کی ایک خاص بات یاد رکھیے گا, اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 20 سے زیادہ صفات ہیں, ایٹریبیوٹس, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے 10 سے زیادہ پورے دلائل موجود ہیں. اب آپ کہیں گے اتنی سی آیت کے اندر اتنا کچھ ہے, تو اس پر ہی اگر بات ہو جائے تو بہت لمبی ہو جائے. ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ منورہ میں شیخ عبدالرزاق البدر, انہوں نے اس پہ کتابچہ لکھا ہے. یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے اندر تفصیل سے انہوں نے ذکر بھی کی ہیں. کرسی کا مطلب ذہن میں رکھیے گا, کرسی کا مطلب کرسی بیٹھنے والی جگہ جیسے کہلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے وسع کرسیہ,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس کو اتنی وسعت ہے کہ وہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اس کا ذکر ایک اثر میں آتا ہے اور وہ بڑی عجیب بات ہے، آپ صرف غور کریں اس بات پر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں، ساتوں آسمان و زمین سوچیں اتنے چھوٹے ہیں جس طرح ایک بڑے سے میدان میں کوئی رنگ پڑا ہوا ہو، اگر کوئی کڑا پڑا ہوا ہو تو کیا خیال ہے وہ کڑا دکھنے میں آتا ہے؟ نہیں نا، کیوں؟ بہت چھوٹا سا لگے گا، اتنے بڑے میدان میں کڑا۔ تو یہ ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ایک کڑے کی طرح ہیں، اتنے چھوٹے سے۔ اور یہ کرسی عرش کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیسے ہے کہ یہ کڑا جو ہے یہ کرسی بن جائے اور وہ جو بڑا سا میدان ہے وہ اللہ کا عرش بن جائے۔ تو یہ کرسی اس عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جتنا ایک کڑا اس بڑے سے میدان کے اندر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور عظمت پہ کیا بات کریں، وہی کافی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اذن دیا، الاؤ کیا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان میں سے تمہیں ایک کی میں صفت بتاؤں۔ اور وہ کیا بتائی آپ نے؟ فرمایا ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، ایک فرشتہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ 8 فرشتے ہیں، اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ میرا ایک ہاتھ ایک بالش سے یہ جگہ کور ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوق کی طاقت میں ہم لوگ بار بار سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو طائف کے واقعے میں آپ سب سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا، نوٹ کیجیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا آپ حکم دیں تو پہاڑ جو طائف کی جو بستی ہے نا، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، میں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں۔ آج دنیا کی جتنی بڑی ٹیکنالوجی ہم لے آئیں، جتنی بڑی ایکسپلائٹ کر دیں، کیا کچھ کر دیں، پہاڑوں کو ان کی جڑوں سمیت نکال دینا، کیونکہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جناب پہاڑ جتنے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ گہرے جڑیں ان کی ہیں، جس طرح درخت کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اور وہ فرشتہ ایک اللہ کا مخلوق ہے، وہ کہہ رہا ہے بس آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح سے ملا دوں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی عظمت تک ہمارا ذہن نہیں آ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عظمتیں ہیں، یہ ہمیں اس کو بار بار ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس میں بہت سی باتیں ہیں، تو بہرحال تھوڑا سا مختصراً بات کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس صورت کے اندر شروع میں 2 بڑے منفرد واقعات آئے، ایک نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ، ہاں بادشاہت کے اوپر اترا گیا اور کہنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اچھا، زندگی اور موت جو ہے اس کا ایک مجازی معنی بھی ہے، جیسے کہ اس نے یہ کیا کہ ایک آزاد بندہ جا رہا تھا اس کو بلا کے مار دیا، اور ایک قیدی تھا اس کو جو ہے آزاد کر دیا۔ تو بظاہر اس کے جو فالوورز تھے بولا جی کیا زبردست بات ہے بھائی، یہ تو کوئی معمولی کام نہیں کیا ہمارے سردار نے۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک دوسرا پہلو تھا جو کچھ کم سمجھ لوگ اس کو بڑی اہمیت دے دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عظیم حجت دے دی اور کہا کہ بھائی میرے رب کا نظام تو یہ ہے کہ روزانہ سورج مشرق سے آتا ہے اور مغرب میں جاتا ہے، تمہارے پاس ساری طاقتیں، کل کا سورج مشرق سے بجائے مغرب سے لے آؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی جواب ہی اس کو سمجھ نہیں آیا، اس پہ کیا کہہ سکتا تھا وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بندے کا واقعہ ذکر کیا، اللہ کی قدرت کا واقعہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں، بعض کہتے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں، بعض کہتے ہیں کوئی ایمان والا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور وہ کیا کہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ پوری بستی کو اس کا زندگی کا وہاں پر کوئی وجود ہی نہیں، تو انہوں نے دیکھا بستی کو ہر چیز الٹی پڑی ہوئی ہے، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس سب کو، کیسے زندگی دوبارہ یہاں پر آئے گی؟ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسی وقت انہیں موت دی۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، کہا کتنے ٹائم رہے ہو، کتنے ٹائم اس حالت میں رہے ہو؟ کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال اس حالت میں تھے، 100 سال تک تم پر یہ موت کی کیفیت طاری تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے 2 نشانیاں اللہ نے کیا دکھائی ان کو، فرمایا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، اور تمہارا جو گدھا تھا تمہاری سواری اس کو دیکھو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ختم ہو چکی تھی۔
جو چیزیں عام طور پہ خراب ہوتی ہیں زیادہ وہ کیا ہے؟ وہ کھانا اور پینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا وقت کو اس پر جاری نہیں فرمایا، روک دیا، وہ ویسے کے ویسے بالکل تازے موجود ہیں. اور جو ایک مخلوق تھی جو ان کی سواری تھی اس پر وقت جاری فرما دیا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ 100 سال ختم ہو گیا، ہڈیاں ختم ہو گئیں. بعض اہل علم کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیتیں بتائی ہیں نا تو ان کے سامنے پھر اس گھوڑے کو زندہ بھی کیا اور دیکھا کہ کس طرح سے ہم ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر ہے. اب سوال ہے، اب نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، آپ کہیں گے کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا نا، اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قال بھلا، یا اللہ کیوں نہیں، پورا ایمان ہے، بس لیطمئن قلبی. ایک بڑی منفرد بات ہے، اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو دل کو ایک خاص قسم کا اطمینان چاہتا ہوں، اگر تو دکھا دے. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اللہ سے ایک محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خواہش کو بھی پورا فرماتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتا دیا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا. جب وہ منظر دیکھ لیا انہوں نے تو پھر انہوں نے پورا یقین فرما لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. پھر جو آیتیں گزری ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ہیں، بڑی خوبصورت اس کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ کس طرح سے یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرماتا ہے. تو پورے 3 رکوع اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں، کوئی چھوٹی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں کتنا کم ہوتا تھا آپ کے پاس، پھر بھی مال خرچ کرنے پہ ہوتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے تیزی سے گھر میں گئے. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کوئی خیریت ہے، کوئی مشکل معاملہ آ گیا. جب واپس آئے مسجد کے اندر تو صحابہ نے سوال کیا، بولے یا رسول اللہ آج آپ کا عجیب معاملہ دیکھا کہ سلام پھیرتے ہی فوراً سے آپ گھر گئے، تو کوئی خیریت تو تھی، کوئی معاملہ تو نہیں مشکل والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں فلاں مال موجود ہے جو لوگوں میں خرچ کرنے کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. تو میں اس کو دینے کے لیے گیا کہ جس کو جو اس کا مستحق ہے اس کو دوں تاکہ جلد از جلد یہ ذمہ داری اپنی پوری طرح سے نبھاؤں. تو خیرحال یہ میں نے کہا 3 رکوع ہیں اور سب پڑھنے والے ہیں. اس رکوع کے اختتام پر جو آیتیں ہیں وہ عجیب ہیں اور وہ ہیں سود کے بارے میں. سخت وعید کی آیتیں ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے فضائل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر سود کو باقاعدہ سسٹمائز طریقے سے ہم نے نافذ کیا ہوا ہے. اور جناب اس کے جو ہے بینیفیشریز کوئی جان اور مائیکل اور تھامسن نہیں ہے، اس کے بینیفیشریز یہی ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، محمد صاحب، فلاں فلاں، یہی نام ہیں سارے کے سارے. اکاؤنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو ختم کر دے گا. ویربی الصدقات، اور جو مال دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے. اور کریں جب مال دیتا ہے انسان، شیطان ذمہ ڈالتا ہے مال کم ہو جائے گا، بھوکے مر جاؤ گے، گھر والوں کو کیا کھلاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں وہ اس کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. جب سود کماتے ہو لگتا ہے جی بڑا پروفٹ آ رہا ہے، ہر مہینے اتنا مجھے اس کے اوپر سے میرا پروفٹ مجھے شیئر کے اندر ملتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کو ختم کرتے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، وہ آ رہا ہے، دوسری طرف سے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے آپ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں بے سکونی لے کر آ رہا ہے. کیا ایسے مال کا کوئی فائدہ ہے؟ یقیناً اس کا فائدہ نہیں. تو انسان اس سے ہمیشہ بچتا رہے. پھر سورہ آل عمران ہے، اور یہ عمران جو ہے آپ جانتے ہیں یہ مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام ہے مریم ابنت عمران. ایک اور عمران بھی ہیں، وہ الگ ہیں. وہ کون ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ ایک اور عمران بھی ہیں آل عمران کے علاوہ، کون ہوں گے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام بھی عمران ہے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ بن عمران الگ ہیں اور ہارون بن عمران الگ ہیں، اور یہ آل عمران الگ ہیں. تو یہی بہرحال انبیاء کرام میں سے تھے، نیک سیرت شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو بھی اونچا مقام دیا. دیکھیے ان کی بیٹی مریم علیہ السلام نیک صالحہ تقیہ ولیہ ہیں، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کی سالی جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وائف ہیں اور یحییٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں. تو پورا گھرانہ جو ہے وہ خیر والا، برکت والا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کے شرف سے جو ہے وہ ہمکنار کیا. تو اس میں ان کے واقعات ہیں. اچھا دیکھیے ہر واقعے میں نا معجزاتی پہلو موجود ہے. مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا آتے، جب بھی محراب میں آتے اور دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، کہتے کہاں سے آ گیا یہ سب کچھ آپ کے پاس؟
قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اتنا بڑا ایک بڑا معجزہ۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا نا یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے دعائیں کرتے کرتے، بڑھاپے میں جا کے جب وہ مایوس ہو گئے، اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 99 برس تھی، ٹھیک ہے۔ تو کب جوانی سے یہ دعا کر رہے ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن کب جا کر اللہ نے اولاد دی، اور وہ نبی ہیں۔ تو میں کبھی بھی کہتا ہوں کہ ایک نبی کی ایک دعا ہم سب کی دعاؤں پہ بھاری ہے، کتنی دعائیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن قبولیت کا وقت اور اس میں حکمت یہ اللہ جانتا ہے۔ اور جب وہ دعا قبول ہوئی اور ایسا نبی اللہ نے دیا جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا یحییٰ، اور ان کو کیا کیا حکمتیں بچپن میں عطا کر دیں، تو جسے کہتے ہیں نا وہ سارا غم اور ساری پریشانی جو ایک اکیلے پن کی وجہ سے رہی ہوگی وہ سب اللہ نے بھلا دی، اور ان کی اولاد نے بعد میں پھر نبوت بھی جاری فرما دی۔ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کب کس وقت کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے اندر 2 بڑے واقعات ہیں، غزوہ احد کا واقعہ، اور نوٹ کیجئے سیرت نبوی کا سب سے اوتھینٹک سورس جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیے گا۔ تو سورہ آل عمران میں تقریباً 60 آیتیں، یا اگر میں ایگزیکٹ بتاؤں تو 58 آیات جنگ احد کے بارے میں ہیں۔ تو آپ واقعہ احد کو پڑھیں، پھر ان آیات کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہترین انداز سے وہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی، اس پہ حکمتیں پوری آپ کو واضح ہوں گی۔ اور اس کے اندر اہل کتاب کو بہت زیادہ مخاطب کیا گیا ہے، اور نجران کا جو وفد مدینہ منورہ آیا تھا ان کا پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ہمارا وقت تو ختم ہو گیا، میں بس جلدی سے ایک 2 منٹ اگر آپ دیں معذرت کے ساتھ، ایک فائدے کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، خاص کر ماشاءاللہ نوجوان بھی بہت بیٹھے۔ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل پر 10 نعمتیں، 10 کا ذکر میں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نعمتوں کا ذکر کیا تھا، نعمتیں، اور پھر ان کی نافرمانیاں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آئی ہے اس کا ذکر میں نے بتایا تھا کہ موجود ہے۔ اچھا، یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے التسہیل لعلوم التنزیل، مشہور ہے تفسیر ابن جزئی، ٹھیک ہے، یہ اندلس کے بہت بڑے عالم دین تھے، 8ویں صدی کے۔ اچھا، میں ان کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا، 10 نعمتیں گنوائیں سورہ بقرہ میں سے، پھر 10 ان کے برے اعمال گنوائے، اور پھر 10 جو پکڑ اللہ کی طرف سے آئی وہ گنوائیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لوگ تھے نا ان کو 10 جسے کہتے ہیں نا الارم دیے کہ دیکھو ان جیسا نہ بن جانا ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا۔ تو یہ 10 کی آپ کہہ رہے ہیں 40 پوائنٹس اس کتاب میں لکھے ہوئے۔ اچھا میرے ذہن میں ایک شوق آیا، آج کل آپ لوگ جانتے ہیں AI وغیرہ اور سب کی چیزیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ مضامین جو ہے نا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہو۔ تو میں نے AI کو کہا، یعنی چیٹ GPT جسے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ 10 پوائنٹس جو ہیں یہ سورہ بقرہ سے ڈھونڈ کے دیں۔ اس نے کہا جناب ہیئر یو آر، پوری اس نے لسٹ میں بنا کے دے دی۔ اچھا، یہ جو امام ابن جزئی ہے نا، انہوں نے جو پکڑ ہیں نعمتیں 10 سورہ بقرہ سے لکھ دی، برے اعمال تقریباً سورہ بقرہ سے لکھ دیے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی نا ان کو جو سزا آئی، کچھ سورہ مائدہ میں ہیں، کچھ سورہ نساء میں ہیں، اور کچھ سورہ توبہ میں ہیں۔ اچھا، اس نے جو مجھے دیا نا لسٹ، وہ سارے کے سارے سورہ بقرہ لکھ کے دے دیے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ جو اتنے بڑے مفسر جو کہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں، 10 پوائنٹس سورہ بقرہ سے انہوں نے نہیں نکالے، اور AI جناب ہاں انہوں نے نکال دیے۔ لیکن میں پہلے صبح کاپی کر رہا تھا اپنے پاس پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک مرتبہ تو وہ جو سزاؤں کے اندر اس نے نعمتوں کو ڈال دیا، سزاؤں کے پوائنٹس کے اندر کچھ نعمتوں والے پوائنٹ ڈال دیے۔ اچھا، پھر 2 جگہ اور ایسے کیا، تو پھر میں نے اس کو لکھا کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے، میں نے الگ الگ چیزیں پوچھی ہیں، آپ نے مکس کر دی ہیں کہیں۔ تو اس نے کہا جناب معذرت، میں ابھی آپ کو بالکل صحیح کر کے دیتا ہوں۔ اب جو صحیح کر کے دیا اس نے، تو آپ حیران ہو کہ میں نے خود کیا ہے ایکسپیرینس سے، پھر صحیح کر کے دے دیا اس نے۔ اچھا، میں نے آیتیں پڑھنا شروع کری تو معلوم ہوا یہ تو آیت سورہ بقرہ کی ہے نہیں۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے البقرہ 58، اگلے میں لکھا ہے البقرہ 62، اور وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور وہ آیت ہے سورہ نساء کی۔ میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ چیٹ کیا، میں نے آپ سے سورہ بقرہ کی روشنی میں مانگا اور یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے۔ تو اس نے کہا سوری، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ یعنی میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت میں اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کرتا تو اپنی طرف سے میں کہتا یار یہ بڑے بڑے ہمارے جو علماء ہیں یہ تدبر میں تھوڑے سے کمزور تھے،
اور دیکھو یہ سب کچھ سورہ بقرہ سے نکال کے دے دیا اس سسٹم نے. اور میں نے اس کو جواب سکھایا. پھر میں نے کہا آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ 10 سزائیں سورہ بقرہ میں پوری کی پوری موجود نہیں ہیں اور صورتوں کے اندر ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 پورے قرآن سے جمع کر دوں تب تو ٹھیک ہے, تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا. اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا, مجھے یہی جواب دینا چاہیے تھا. اور جواب یہ ہے کہ 10 کی 10 سزائیں سورہ بقرہ میں نہیں ہیں, 3-4 اور سزائیں اور صورتوں کے اندر ہیں. تو خیر ہمارے شیخ عثمان جملہ کہتے ہیں کہ نہ یہ آرٹیفیشل ہے اور نہ ہی یہ انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جانتے ہیں جو ڈیٹا ان کو دے دیا جاتا ہے وہ پھر اس سے دیتے ہیں, اور یہ ایک عام بندے کا ذہن نا فوراً سے اسے کیپچر کرنے کا ایک انداز ہے کہ وہ آپ اس سے حیران ہو جائیں اور پھر اس کو اپنے لیے ایک کلی مصدر اور بہت ریلائبل سورس سمجھ کے جناب میں تو چیزیں اس سے پوچھ لیتا ہوں. تو پہلے لوگ کہتے تھے شیخ گوگل سے پوچھ لو, اب لوگ کہیں گے جناب شیخ اے آئی اور وغیرہ وغیرہ سے پوچھ لو. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. اچھی ٹولز ہیں, فائدہ مند ہیں ہمارے لیے, لیکن جب دینی معلومات ہو اس کو پھر بھی ہمیں دین کی جو کتابیں ہیں اور دین کی جو معتبر مصادر ہیں اس سے لینے کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. معذرت خواہ ہوں 5 منٹ وقت اوپر لے لیا میں نے کہا چلیں یہ ذرا ایک دلچسپ سی بات میرے ساتھ ہوئی تو آپ سے شیئر کر دوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب